أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ۔ یہود و نصارہ کے درمیان بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے متعلق جزیات کے متعلق جھگڑا اور اختلاف تھا۔ کئی دفعہ خون ریزی تک نوبت پہنچی۔ مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے والے آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ بیت المقدس کے متعلق الجھتے رہے، اللہ کے گھر کی خرابی، بربادی اور ویرانی کا باعث بنتے رہے۔ اس آیت شریفہ میں ان کے تنازع کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ قبلہ تو دونوں کا بیت المقدس تھا، لیکن عیسائی شرقی جانب کو ترجیح دیتے تھے، اسے قبلہ بنا لیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شرقی جانب میں وہ حجرہ تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ یہودیوں نے ان کے مقابلہ میں غربی جانب کو ترجیح دی، اسے قبلہ بنا لیا۔ اس مشرق و مغرب کے جھگڑے میں آپس میں الجھتے رہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا اللہ کی ذات پاک کسی خاص مکان جگہ نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ یہ کہنا کہ مشرق کی جانب رخ کرنا ہے اور مغرب کی جانب نہیں، مغرب کی جانب کرنا ہے اور مشرق کی جانب نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر جھکنا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ جس طرف اللہ کا حکم ہو جائے اس طرف جھک جائے، وہیں اللہ کی ذات مل جائے گی۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہیں حکم ہوا آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لے، آپ نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے حکم پر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا۔ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ کے حکم کو مان کر جس طرف بھی رخ کیا جائے گا اسی طرف اللہ کی ذات کو انسان پا لے گا۔ لہذا مشرق و مغرب پر جھگڑنا یہ صحیح نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب بیت اللہ شریف میں ہر سمت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ حجر اسود ملتزم، مقام ابراہیم، لیکن کوئی ایک خاص کونا یا کوئی ایک خاص سمت کوئی بنا لے کہ یہ سمت ہے وہ نہیں، وہ سمت ہے وہ نہیں۔ بیت اللہ شریف جس طرف سے بھی ہو اس طرف سے اللہ کا حکم ہے کہ یہ قبلہ ہے، اس طرف جھکنا ہے، جھک جائے، اللہ کی ذات کو پا لے، مشرق ہو چاہے مغرب ہو۔ لہٰذا ان یہودیوں کا مشرق و مغرب پر جھگڑا کرنا، اس کا مطلب تو یہ ہوا
کہ یہ اللہ کو ایک خاص سمت میں سمجھتے ہیں، دوسری میں نہیں۔ اہل اللہ نے کیا خوب نکتہ سمجھایا، فرمایا یہ جو ارشاد ہے جس طرف رخ کرے اللہ کو پالے، اصل چیز اللہ کے حکم پر جھکنا ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم ہی نہیں، کہ جسم قبلہ کی طرف ہو گیا اور جسم کا رخ قبلہ کی طرف پابند ہو گیا تو آپ نے اللہ کی ذات کو پا لیا۔ جس طرح جسم کا رخ صحیح ہونا ضروری ہے، دائیں بائیں توجہ نہ ہو، دائیں بائیں جھکے نہیں، ایسے ہی دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ یہ جسم اور یہ باڈی تو بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دل اس کا پیچھے بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، ادھر بھٹک رہا ہے، اور دل کی کوئی طرف ہی نہیں اور کوئی سمت ہی نہیں۔ جسم اللہ کی طرف اور دل خدا کی ذات سے غافل، ایسے نہیں۔ جسم کا رخ اللہ کے گھر کی طرف، دل کا رخ اللہ کی ذات، دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، عظمت، اللہ کا خوف، دل اللہ کے لیے دھڑک رہا ہو، اللہ کی محبت کا نور اور اس سے یہ دل روشن، یہ ہے اصل عبادت۔ جسم بھی اللہ کا پابند اور دل میں اللہ کی ذات موجود۔ جسم کا قبلہ بیت اللہ، دل کا قبلہ اللہ کی ذات، دل کا قبلہ اللہ کی ذات، دل کا قبلہ اللہ کی ذات۔ ان اللہ واسع علیم، فرما مشرق و مغرب کا جھگڑا کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی ذات ہے واسع، وسعت والی، کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں تو باہر نہیں ہیں، باہر موجود ہے تو یہاں نہیں، یہاں ہیں تو گھر نہیں، گھر ہیں تو یہاں نہیں، ایک جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات ہے واسع، وسعت والی، کسی کونوں مکان کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر جگہ موجود۔ لہذا بنیادی چیز اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف رخ ہے، نماز اس طرف پڑھی جا رہی ہے۔ اس کا حکم ہے بیت اللہ کی شریف کی طرف رخ ہے، نماز اس طرف پڑھی جا رہی ہے۔ وہ ذات مشرق و مغرب ہر جگہ موجود ہے۔ پھر فرمایا وہ ذات علیم ہے، علم رکھنے والی ہے، غافل بے پرواہ نہیں۔ کوئی دنیا کے کسی کونے، شرق غرب شمال جنوب، کس طرف سے بھی اس کی طرف جھکتا ہے تو وہ ذات اسے جانتی، اور کیسے جھکتا ہے، جسم کا رخ کیا ہے اور دل کا رخ کیا ہے، سب وہ ذات پاک جانتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔